بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کورس کا چوتھا سبق ہے۔ اس میں ہم قضاء اور کفارہ کے روزوں کے جو مسائل ہیں ان کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، کفارہ کے روزوں کے درمیان کوئی روزہ چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ یاد رہے کہ کفارہ کے روزوں کے درمیان اگر کوئی روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے شروع کرنا لازم ہے، پچھلے روزوں کا اعتبار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر بڑھاپے یا دائمی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں۔ دوسرا، قضا روزے ہیں، ایک سے زائد ہیں تو ان کے درمیان آپ وقفہ بھی کر سکتے ہیں، اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے وقفہ کر بھی لیا تو دوبارہ سے شروع کرنا لازم نہیں ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ، بیماری کی وجہ سے کفارہ کے روزوں میں وقفہ آ جائے تو انہیں دوبارہ ایک سے شروع کرنا ضروری ہوگا۔ قضاء میں ایسا نہیں ہے لیکن کفارہ میں ایک سے شروع کرنا لازم ہوگا۔ چوتھا یہ ہے، اگر عورت کو کفارہ کے روزوں کے درمیان حیض آ جاتا ہے، حیض کی وجہ سے جو ناغہ ہوا ہے وہ معاف ہے۔ حیض بند ہوتے ہی بقیہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ مثلا وہ 20 روزے رکھے تھے، پھر حیض آ گیا تو حیض سے پاک ہونے کے بعد بقیہ 20 روزے رکھے، 40 روزے یعنی اپنے بقیہ رکھے اور 60 پورے کرے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ کفارہ کے روزوں کے درمیان اگر عورت کو نفاس آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ناغہ ہوا ہے اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ شروع سے ایک سے دوبارہ شروع کرنے ضروری ہوں گے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے، اگر ایک رمضان میں متعدد کئی کفارے لازم ہوئے تو سب کی طرف سے ایک ہی کفارہ جو ہے ادا کرنا کافی ہو جائے گا۔ البتہ قضاء ہر روزے کی الگ الگ ہوگی، اور اگر متعدد رمضان ہیں، کئی رمضان کے کفارے لازم ہیں تو پھر ہر ایک کی طرف سے الگ الگ کفارہ دینا لازم ہوگا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے، کفارہ صرف رمضان کے روزے کو رمضان المبارک میں جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے توڑنا جو غذا یا دوا کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے اس سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی بھی روزہ توڑے تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے روزے کے متعلق چند جدید مسائل ہیں، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی آج کل جو ہے ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، پیش آتے رہتے ہیں ایسے مسائل۔ سب سے پہلا کہ روزے کی حالت میں خون دینا۔ یاد رکھیے، روزے کے دوران اگر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت ہے تو خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ اتنا خون دینا جس سے کمزوری آ جائے اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو، یہ مکروہ ہے۔ دوسرا، خون لگوانا۔ اگر روزے کے دوران خون لگوانے کی ضرورت ہو تو خون لگوا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بطور سیمپل ٹیسٹ کروانے کے لیے خون دینا۔ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا نمونہ دینا، بطور سیمپل کے خون دینا، یہ جائز ہے۔ اور انجیکشن لگوانا، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا بھی جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ انجیکشن بھی پھر آپ وین میں بھی لگوا سکتے ہیں، گوشت میں بھی لگوا سکتے ہیں، دونوں طرح لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آگے طاقت کے لیے انجیکشن لگوانا خواہ کسی مرض کے لیے ہو یا محض طاقت کے لیے ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یاد رہے، بلا ضرورت طاقت کے لیے انجیکشن لگوانا، بھوک پیاس کا احساس نہ ہو تو یہ مکروہ ہے، اس سے اجر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ کوئی مریض ایسا بیمار ہے اسے ڈرپ لگوانے کی نوبت پیش آ گئی تو روزے کے حالت میں آپ ڈرپ لگوا سکتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے انجیکشن بھی ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن وہی پہلے والی بات، بلا ضرورت
اس لیے کہ کمزوری محسوس نہ ہو، طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈرپ لگوانا یہ مکروہ ہے۔ پھر کوئی لوگوں کو سانس کی دمے کی بیماری ہوتی ہے تو وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رہے، سانس کی تکلیف اور دمے کے مریض کے لیے روزے کے دوران انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں دوا ہوتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں حلق کے اندر اتر جاتی ہے۔ دوائی حلق سے اندر جاتے ہی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے افراد جنہیں سانس کی تکلیف ہے، دمے کی بیماری ہے، جو انہیلر کے استعمال کرتے ہیں، جب تک ممکن ہو اس کے استعمال سے بچے رہیں۔ تو اگر ممکن نہیں ہے تو پھر استعمال کر لیں، تو اس سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، پھر جو ہے بعد میں فوت شدہ روزوں کی جو ہے قضا کر لیں۔ پھر اینما کروانا، یعنی مقعد کے ذریعے سے جسم میں دوا داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے۔ روزے کے حال میں آکسیجن لینا یہ بھی جائز ہے، ہاں اس کے ساتھ کوئی دوا شامل نہ ہو۔ اگر کوئی دوا شامل ہوئی تو پھر جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر دوا شامل نہ ہوئی تو پھر آپ آکسیجن لے سکتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں روزوں کے ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اپنے رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا